किताब सोच का हमालिया, मुसन्निफ कासिम अली शाह, आवाज़ मोहम्मद शहजाद। नाजरीन, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है। दुरुस्त सिमत, अपने ख्वाबों की सिमत पूरे एतमाद से बढ़ो और वैसी ज़िंदगी गुजारो जैसे तुम चाहते हो। इंसान रूह और जिस्म का मजमूआ है। जिस तरह इंसान अपने जिस्म को बेहतर बनाता है, इसी तरह रूह को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। जब ये दोनों बेहतर हों तो सिमत दुरुस्त होती है। इंसान के छोटे से छोटे अमल के पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक होता है। देखना ये होता है कि वो मुहर्रिक जहन है या कोई और चीज़ है। मिसाल के तौर पर जिस्म को करंट लगे तो बग़ैर किसी सोच के हाथ फौरी तौर पर पीछे की जानिब हरकत करता है। हमें ये देखना होता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये सोचने से पहले फ़ैसला करवाती है कि हाथ पीछे करना है। नफ्स और जहन। बाज़ मामलात के पीछे जहन होता है, जबकि बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिनके पीछे नफ्स होता है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा चाहना, ये काम नफ्स लवामा का काम है। नफ्स लवामा की वजह से जिबिल्लत जानवरों जैसी हो जाती है। बाज़ कामों के बाद शर्मिंदगी का एहसास होता है। ये काम नफ्स अमारा कराता है। यही नफ्स अमारा पेशमानी भी देता है और नेदामत भी। बाज़ औक़ात इंसान चाहता है कि मैं दूसरों की मदद करूं, दूसरों पर रुपया पैसा निसार करूं, दूसरों की खातिर अपना वक्त इस्तेमाल करूं, मेरी तवानाइयाँ दूसरों के लिए इस्तेमाल हों, मेरी वजह से किसी का भला हो। ये काम नफ्स मुतमइन्ना कराता है। नफ्स मुतमइन्ना इंसान को हर हाल में मुतमइन रहने को कहता है। हाई जैकर। इंसान के अंदर बहुत सारे हाई जैकर्स होते हैं और वो हाई जैकर्स इसकी सिमत मुतय्यन करते हैं। एक त्यारा फ़ज़ा में परवाज़ करता है। अचानक एक हाई जैकर उठता है, हथियार निकालता है, पायलट के पास जाता है और कहता है कि जहां मैं चाहता हूं जहाज़ को वहीं लेकर जाओ। मुसाफिरों को कह दिया जाता है अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो जहाज़ तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद आवाज़ आती है कि त्यारा अगवा हो गया। जिस तरह एक हाई जैकर त्यारा अगवा करता है, इसी तरह इंसान सही चल रहा होता है कि अचानक उसके अंदर से एक हाई जैकर उठता है जिसे नफ्स लवामा कहा जाता है। वो उसे अगवा कर लेता है। उसे गुस्सा आता है, वो फ़ैसला करता है और सामने खड़े शख्स को कत्ल कर देता है। यूं ज़िंदगी का त्यारा क्रैश हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि इंसान ने अपने इस हाई जैकर को कंट्रोल नहीं किया होता। हर इंसान चाहता है कि उसकी सिमत दुरुस्त हो, वो कामयाब हो, लेकिन इससे पहले हाई जैकर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी में कई तरह के हाई जैकर्स होते हैं। इनमें लालच एक इंतहाई अहम हाई जैकर है। लालच हमेशा उस शख्स में होता है जो अपने आप को गैर महफूज समझता है। अपने आप को गैर महफूज समझना या सोचना अपनी गलतियों की वजह से होता है या फिर इसकी वजह मुआशरा बनता है। अपने आप को गैर महफूज समझने का एक मुहर्रिक करप्शन है। कभी इस बात पर गौर नहीं किया गया ये क्यों है। हम समझते हैं कि शायद इस मौजू पर सेमिनार करने से ये ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे कि पानी के लीक होने की जगह की तलाशी कर ली जाए, लेकिन पैवन किसी दूसरी जगह लगाया जाए। जिस मुआशरे में करप्शन कम होती है, वहाँ पर लोग अपने आप को ज़्यादा महफूज समझते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ भी हो जाए तो हुकूमत हमारे बच्चों को संभालेगी, क्योंकि ये उसकी ज़िम्मेदारी है। गैर महफूज को महफूज बनाने के दो तरीके हैं। एक ये कि मेहनत करके सारी चीज़ें जैसे घर, गाड़ी और आसानियाँ लाई जाएं, क्योंकि जब आसानियाँ होती हैं तो आदमी अपने आप को महफूज समझना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका ये है कि अपने अंदर तवक्कल पैदा किया जाए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए,
کیونکہ جب توکل اور شکر ہوتا ہے تب بھی آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ پہلا طریقہ تو تقریباً ناممکن ہے، دوسرا طریقہ بہت آسان اور عملی ہے۔ عادات کا ہائی جیکر۔ زندگی کا ایک بہت بڑا ہائی جیکر ہماری عادات ہیں۔ زیادہ تر عادات لاشعوری طور پر بنتی ہیں، لیکن جب شعور آتا ہے تو ہمیں یہ انتخاب چوائس مل جاتا ہے کہ کس عادت کو اختیار کیا جائے۔ بعض لوگوں کی شخصیت تو بہت شاندار ہوتی ہے، لیکن عادات ٹھیک نہیں ہوتی۔ بعض کے والدین کا نام بہت ہوتا ہے، لیکن اولاد میں وہ عادتیں نہیں ہوتی۔ بعض خود بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا برتاؤ ملازموں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ بعض عادتیں نسلوں تک چلتی رہتی ہیں۔ بعض پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ان کی عادات بادشاہوں والی ہو جاتی ہیں۔ عادات یا تو انسان کو بنا دیتی ہیں یا تباہ کر دیتی ہیں۔ انسان پہلے عادات بناتا ہے، پھر وہی عادت انسان کو بناتی ہے۔ جذبات کی ہائی جیکنگ۔ انسان کی زندگی میں جذبات بھی بہت بڑا ہائی جیکر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کا اظہار وقت پر نہیں کرتا، پھر ایک عمر گزر جانے کے بعد اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس وقت سوائے عزت کو خاک میں ملانے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ جیسے بعض لوگوں کے پاس روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں جذبات میں آ کر شادی کر لیتے ہیں یا میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور یوں وہ اپنی جذبات کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا دیتے ہیں۔ اپنی سمت درست رکھنے کے لیے اپنے ہائی جیکرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ کتاب زندگی بدل دیتی ہے۔ کتابیں آدمی کی سمت بدل دیتی ہیں۔ بعض اوقات کتاب کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس تقدس و احترام کی وجہ سے زندگی میں ہدایت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سچی طلب، تلاش، محبت اور ادب سمت بدل دیتی ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت کم روٹی کھائی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مقدار میں گندم کھائی تھی، تو میری کیا مجال کہ میں اس مقدار سے زیادہ گندم کھاؤں۔ یہ ادب کی انتہا ہے۔ اچھے اور برے ساتھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو بندے کی زندگی میں اچھے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی سوچ کو مثبت کر دیتے ہیں۔ پھر اس مثبت سوچ سے اس کے ذریعے دوسروں کو اچھائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لالچی انسان کے پاس لالچ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو لالچی بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس سخی انسان دوسروں کو اپنی اچھی عادات منتقل کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے نصیحت کرتا ہے۔ خاموشی سے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ والے لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ملنے سے اندر کی کمینگی جاگ جاتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کو ملنے سے اندر کی روحانیت جاگ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو ملنے سے حیا آ جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک شخص اچھی زندگی نہیں گزار رہا تھا، ایک دم نیک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا، یہ اچانک کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میری زندگی میں پیر صاحب آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، کون سے پیر صاحب؟ ہمیں بھی ان سے ملاؤ۔ اس نے جواب دیا، میرے پیر صاحب میری بیٹی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کی زندگی میں موجودگی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب تک اپنے علم اور ادب کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہیں گے یہ قائم رہے گا، لیکن جب یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا کمال ہے تو پھر ناکامی شروع ہو جائے گی۔ درست ترین سمت۔ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سب سے بڑے رول ماڈل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے، تو جواب میں انہوں نے کہا، ہماری جانیں آپ پر نثار، آپ سچے ہیں، صادق و امین ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام عمر بن ہشام ابو جہل تھا، اٹھا اور چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اور کہا کہ آپ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا، میں تلوار لینے جا رہا ہوں، مجھے آپ پر اتنا یقین ہے کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تلوار لاتا ہوں اور اس لشکر والوں کی گردنیں اڑا دوں گا، مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر میں لا الہ الا اللہ قبول کرنے کا کہوں تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ میرے باپ داداؤں کا جو دین ہے وہ یہ نہیں ہے، میں ایک خدا کو نہیں مان سکتا۔ لیکن اسی محفل میں ایک 9 سال کا بچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مانوں گا۔ اس کے بعد ایک دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں مانوں گا۔ گھر کے اور چند لوگ یہ دعوت تسلیم کرتے ہیں۔ عظمت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر والے آپ کو مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کسی بھی لحاظ سے درست ترین سمت فراہم کرتی ہے۔ کاش سے پہلے اپنی زندگی کو سمت دیجیے، کیونکہ یہ ایک بار ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ قدرت کا عطیہ ہے جو ایک بار آ گیا پھر نہیں آئے گا۔ انہی لوگوں کا نام زندہ رہے گا جو اچھے کام کریں گے۔ اس لیے دلوں میں زندہ رہنے والے کام کیجیے۔ اپنے اندر سوال پیدا کیجیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر یہ سوال دل میں آ گیا تو پھر یہ زندگی نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ سوال نہیں ہوگا تو پھر گھڑیاں گزریں گی، دن گزریں گے، ہفتے گزریں گے، مہینے گزریں گے اور زندگی بھی گزر جائے گی۔ آخر میں صرف ایک چیز ہوگی، کاش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاش اور افسوس سے بچائے، آمین۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔